احباب ذی وقار آج 17 رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، تو آج آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ احباب ذی وقار حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 9 سال تھی جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور 12 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تمام ازواج مطہرات میں بلند مقام حاصل کیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو آسمانوں سے سلام بھیجتا ہے، کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم جو ہے وہ فرما رہا ہے، اور کبھی آپ کی پاک دامنی کے لیے آسمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا نزول فرما رہا ہے۔ کبھی کبھی سفر کی حالت میں پانی کی کمی کی وجہ سے آیت تیمم کا نزول فرماتا ہے، کبھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کی گواہی دیتا ہے۔ الغرض حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت اور خدمت مصطفیٰ اور خوف الہی اور خشیت الہی کا پیکر تھیں۔ تو ان نفوس قدسیہ کے متعلق خالق کائنات نے سورہ احزاب میں یوں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی ازواج تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی کی طرح اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو ان آیات بینات میں خالق ارض و سماوات نے نبیوں کی ازواج کی شان و مقام اور عظمت و رفعت کو بیان کیا ہے کہ تم تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم اس کائنات ارض سماوات میں تمام جن و بشر سے افضل و اعلیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت سے کہ نبوت سے جو ہے رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی ازواج بنانے کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس منصب کی وجہ سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمام عورتوں میں تمہارا خاص ایک مقام ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو تقوی و پرہیزگاری سے مزین کر کے معرفت کے نور سے معطر کرے، یہی تمہاری شان و مقام کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہمیں دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ کے محبوب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت خود آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر، اتنی جو ہے وہ اس طرح فضیلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زوجہ کے ساتھ حضرت اماں عائشہ کے ساتھ بہت محبت اور پیار فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ساری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو صحابی رسول نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من الرجال قال ابوہا، اس کے باپ ابو بکر سے، اس کے باپ ابو بکر سے مجھے جو ہے وہ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 9 برس کی تھی، جس طرح پہلے بیان ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں ماہ
شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ سے نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت کے اندر داخل ہو گئیں، اور 9 برس تک حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ تو ازواج مطہرات آقا کریم علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائیں، تو واحد اماں عائشہ تھی جو کنواری تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا تو محبوب ترین محبوبہ جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، ایک عائشہ ہے کہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر ہوتی تھی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرماتا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر محبوب خدا کو بہت صدمہ ہوا، آقا کریم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نکاح کا اہتمام فرمایا۔ ایک دن فرشتوں کا امام حضرت جبریل امین جنت سے ایک ورق لے کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس ورق پر ایک تصویر بنی تھی، اور فرشتوں کے امام سیدنا جبریل امین نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تصویر پیش کی۔ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس دوشیزہ کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، اے محبوب خدا آپ فرش پر اس کے ساتھ نکاح کر۔ تو سامعین ذی وقار، وہ تصویر جب آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل جانتی ہو یہ تصویر کس کی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ جانتا ہوں، یہ آپ کے دوست صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود راوی ہیں، اپنا فرمان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ان جبرائیل جاء بصورتیا فی خرقتی خرید حضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں، حضرت عائشہ فرماتے ہیں میری تصویر لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمایا یا رسول اللہ یہ عائشہ کی تصویر ہے، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الغرض محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے عرش پر میرا نکاح عائشہ سے کر دیا ہے، اور حکم فرمایا ہے کہ اب تم زمین پر عائشہ سے نکاح کر لو، اے صدیق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ابو بکر کی کیا مجال ہے، آپ کا حکم ہو اور ابو بکر انکار کر دے۔ یا رسول اللہ ایک بات ہے، عائشہ ابھی چھوٹی ہے، پتہ نہیں آپ کی خدمت کی آل بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا، ابو بکر تو غم نہ کر، اگر عائشہ میری خدمت کی آل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر دل و جان سے راضی ہو گئے، اور حضرت اماں عائشہ کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر گھر آئے، گھر آ کر ایک طباق میں کھجوریں ڈالی، کھجوریں ڈال کر عائشہ کو دی، عائشہ جاؤ محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جاؤ، جا کے عرض کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابا جان عرض کرتی ہیں کہ جو چیز آپ نے ابا جان سے مانگی تھی یا رسول اللہ وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہے۔ حضرت اماں عائشہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ابا جان فرماتے ہیں جو چیز آپ نے مانگی تھی وہ حاضر ہے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام مسکرائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے جا کے بابا جان سے کہو اللہ کا محبوب فرماتا ہے میں نے قبول کیا ہے۔ جب اپنے باپ کو حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر بتایا تو حضرت جناب صدیق اکبر نے کہا عائشہ میں نے آپ کا نکاح محبوب مصطفیٰ محبوب کریم علیہ السلام سے کر لیا۔ تو اس وقت آپ نے شرم سے جو ہے وہ سر کو جھکا لیا۔ تو سامعین ذی وقار، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قسمت پر کیوں نہ ناز کریں کہ ان کو کملی والے آقا سیدہ عائشہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی نکاح میں آ گئیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں سیرت و اخلاق کو کردار کی دولت سے نوازا گیا تھا نا، وہاں آپ کو علم کی دولت سے بھی نوازا گیا تھا۔
علم کی دولت سے نوازا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کسی سوال کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تو وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پھر حدیث مصطفیٰ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ جواب عطا فرماتی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ قال ما اشکال علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما، کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو جب بھی کسی بارے میں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی سوال ہوتا تو وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تو ان کے پاس اس کے متعلق کامل علم پاتی، یعنی وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ اس کے مسئلہ کا حل بتا دیتی۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے علم کی جو ہے وہ وافر مقدار عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا افسخ من عائشہ، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا۔ تو پتہ لگا کہ اللہ رب العزت کے محبوب، آپ کی محبوبہ بیوی، آپ کی محبوبہ ازواج میں سے اللہ اکبر کبیرہ سامعین ذی وقار حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ لاڈلی اور پیاری زوجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کو اتنا وافر علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس علم میں سے جو ہے وہ خیرات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔